یہی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ آپ نے اپنے صحابہ کرام سے ایک مرتبہ پوچھا کہ میرے شاگردوں بتاؤ کہ تم دنیا کی زندگی پر کتنا اعتماد اور بھروسہ رکھتے ہو؟ تو صحابہ کرام چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ محفل میں بیٹھتے تھے، آپ کی پاکیزہ زبان سے پاکیزہ کلمات سنتے تھے، قرآن پاک سنتے تھے، ان کا ذوق کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول جب ہم رات کو سوتے ہیں تو پھر ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ صبح ہم اٹھیں گے اور زندہ ہوں گے، کہ ہم دنیا کی زندگی پر بس یہی بھروسہ ہوتا ہے بھی سو رہے ہیں، اب آگے پتہ نہیں صبح اٹھیں گے نہیں اٹھیں گے۔ یعنی جو غد والا ذوق تھا صحابہ کا تھا کہ کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو تمہارا ذوق ہے، اب اپنے استاد کامل کا بھی سن لو۔ میرا ذوق یہ ہے کہ جب میں نماز پڑھاتا ہوں دائیں طرف جب سلام پھیر رہا ہوتا ہوں تو مجھے پھر اتنا اعتماد اور بھروسہ نہیں ہوتا کہ اب کوئی زندگی ہوگی کہ میں بائیں طرف سلام پھیر سکوں گا۔ اب ہمیں قرآن کریم کی اس آیت میں دنیا کی زندگی کو اتنا مختصر کر کے دکھایا کہ فرمایا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور یہ پھر ذوق کی بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں نے پڑھا، انہوں نے اپنے پیروکاروں کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کو آپ یا تو یہ سمجھ لیں کہ یہ 3 دن کی زندگی ہے، ایک دن وہ جو گزر گیا، ایک وہ جس میں ابھی ہم چل رہے ہیں، ایک آنے والا جس کا کوئی پتہ نہیں۔ پھر فرمایا کہ آپ اس کو 3 لمحے سمجھے، ایک لمحہ وہ جو گزر گیا، ایک وہ جس میں ابھی ہم چل رہے ہیں، ایک وہ جو آنے والا ہے جس کا کوئی پتہ نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اس کو 3 سانس سمجھے، ایک سانس وہ جو ہم نے لے لیا، ایک وہ جو ابھی لے رہے ہیں، ایک وہ جو لیں گے، لینے والے کا اب کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ آتا ہے یا نہیں آتا۔ کیونکہ جب اس احساس کی گرفت مضبوط ہوتی ہے پھر ہی آدمی اندر سے ٹوٹتا ہے اور سنورتا ہے اور ایک اچھا انسان بنتا ہے۔ آج اب دیکھیں نا 2-4 بندے جمع ہو جائیں بس یہی موضوع ہوتا ہے، یار بارشیں بہت ہو گئی، فلاں جگہ تباہی مچ گئی، فلاں جگہ زمین پھٹ گئی، فلاں جگہ جناب سیلابی ریلے آ گئے اور جانوروں کو، گاڑیوں کو، بستیوں کو بہا کر لے گئے۔ اور حقیقت ہے اخبارات میں بعد میں آتا ہے، آپ کے ہاتھ میں موبائل پہ پہلے سے آ جاتی ہے ساری خبر، دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ تو سب دیکھ رہے ہیں نا، سیلاب آ گیا، یہ آ گیا، لیکن کبھی ہم بیٹھ کر سوچیں کہ جو رشوت لیتا تھا اس نے توبہ کر لی کہ میں نہیں لوں گا، یا اللہ مجھے معاف کر دیں؟ جو سود کھاتا تھا اس نے توبہ کر لی، جو جھوٹ بولتا تھا توبہ کر لی۔ یہ قساوت قلبی کہلاتی ہے کہ دل ہمارے سخت ہو گئے۔ اور کیوں سخت ہوئے؟ کہ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہو گئے۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر ونشهد ان لا اله الا الله وحده
وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدقت يا رب العالمين. واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی کو سنوارنے کے لیے، اس کو بنانے کے لیے، اس کی تیاری کے لیے ترغیب دی، اور ترغیب بڑے عجیب انداز کے اندر دی۔ انداز یہ اختیار فرمایا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ غد کہتے ہیں عربی میں آنے والی کل کو۔ اب جیسے آج جمعۃ المبارک ہے تو کل سیٹرڈے ہے، ہفتہ ہے، تو عربی زبان میں گزشتہ کل کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے امس کا،
اور آنے والی کل کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے غد کا۔ تو قرآن کریم نے گویا کہ اس انداز سے ہمیں سمجھایا کہ تمہارے پاس ایک دن ہے زندگی کا، بس آج کا دن۔ اب تم دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہوئی ہے۔ ایک دن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ہمیں گویا کہ فرمایا کہ آج کا دن ہے تمہارے پاس، اور کل کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تم اس دنیا میں نہ ہو، کل تم دوسرے جہان میں ہو، تو اس جہان کے لیے تم نے تیاری کیا کیا۔ اب یہ اہمیت کی بات ہے۔ ایمان اسی چیز کا نام ہے۔ تو وہ قرآن کریم میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ تمہارا ذوق یہ ہے کہ تم اس فریب خوردہ لوگوں سے اتنے متاثر ہو چکے ہو کہ تم دنیا کے ساز و سامان کو، دنیا کی راحت کو، یہاں کی تکلیف کو زیادہ اہمیت دیتے ہو، زیادہ ڈسکس کرتے ہو، حالانکہ آخرت دنیا سے کئی درجہ بہتر ہے، اور وہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، کہ تمہیں زیادہ توجہ آخرت کی طرف دینی چاہیے۔ یہی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ آپ نے اپنے صحابہ کرام سے ایک مرتبہ پوچھا کہ میرے شاگردوں بتاؤ کہ تم دنیا کی زندگی پر کتنا اعتماد اور بھروسہ رکھتے ہو؟ تو صحابہ کرام چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ محفل میں بیٹھتے تھے، آپ کی پاکیزہ زبان سے پاکیزہ کلمات سنتے تھے، قرآن پاک سنتے تھے، ان کا ذوق کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول جب ہم رات کو سوتے ہیں تو پھر ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ صبح ہم اٹھیں گے اور زندہ ہوں گے، کہ ہم دنیا کی زندگی پر بس یہی بھروسہ ہوتا ہے ابھی سو رہے ہیں، اب آگے پتہ نہیں صبح اٹھیں گے نہیں اٹھیں گے۔ یعنی جو غد والا ذوق تھا صحابہ کا تھا کہ کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو تمہارا ذوق ہے، اب اپنے استاد کامل کا بھی سن لو۔ میرا ذوق یہ ہے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں، دائیں طرف جب سلام پھیر رہا ہوتا ہوں تو مجھے پھر اتنا اعتماد اور بھروسہ نہیں ہوتا کہ اب کوئی زندگی ہوگی کہ میں بائیں طرف سلام پھیر سکوں گا۔ یہ ذوق جب ہمارا پیدا ہو جائے گا دنیا کے ناپائیداری کے بارے میں، تو پھر آخرت ہمارے نزدیک بہت زیادہ اہم ہو جائے گی، اور وقت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیں ذرا، ہمیں کوئی بتائے کہ آپ کے پاس صرف 2 منٹ ہے، فرشتہ کھڑا ہوا ہے روح قبض کرنے والا، اب وہ 2 منٹ میں کیا ہم موبائل نکال کے میسج چیک کریں گے، کلمہ پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے؟
اب ہر بندہ دیکھو، اس کے نزدیک اگر میسج کا چیک کرنا زیادہ اہم ہوگا تو موبائل نکالے گا، کہے گا چلو رپلائی کر دوں، اور جس کے نزدیک آخرت اہم ہوگی کہ اب 2 منٹ ہے، ہو سکتا ہے یہ 2-4 کلمات اللہ کے نام کے زبان سے نکل جائے، یہی میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ کہ ہمارے بزرگ گزرے اور اپنے دور کا ایک واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ بحری جہاز میں اعلان ہو گیا کہ اب ہمارا جہاز پانی کی لہروں اور طوفان کی لپیٹ میں ہے اور بچنے کے چانس نہیں ہے۔ اب بالکل آخری وقت ہے، ہر ایک بندے کے نزدیک جو چیز اہم ہے وہ کام کر لے۔ اعلان سن لیا سب نے، اعلان سننے کے بعد 2-4 بندوں نے کہا جا کے دیکھتے ہیں کپتان کیا کر رہا ہے۔ وہ آئے، دیکھا تو کپتان اخبار پڑھ رہا تھا، اور کہا سر یہ اعلان آپ نے، کہا کہ میں نے خود کیا۔ کہا تو آپ اخبار پڑھ رہے ہیں؟ کہا میرے نزدیک زندگی کا اہم کام اخبار ہے تو میں یہ کر رہا ہوں۔ اب جس کے نزدیک جو اہم ہے وہ کرے۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اپنی آنکھوں سے زیادہ اعتماد اور بھروسہ ہے۔ اللہ نے یہی فرمایا نا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو باتیں کرنے کے لیے تمہارا نبی تمہیں بتا رہا ہے ان کو کرو، اور جن سے بچنے کے لیے کہہ رہا ہے اس سے تم بچو۔ اگرچہ تمہاری نظر میں وہ چیز اہم ہو جو تمہیں نظر آ رہی ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے تمہیں نبی کی باتوں پر اعتماد کرنا ہوگا۔ جس کو وہ اہم کہہ رہے ہیں اس کو اہمیت دو، اور جس کو وہ غیر اہم کہہ رہے ہیں اس کو غیر اہم سمجھو۔ اب ہمیں قرآن کریم کی اس آیت میں دنیا کی زندگی کو اتنا مختصر کر کے دکھایا کہ فرمایا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور یہ پھر ذوق کی بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں نے پڑھا، انہوں نے اپنے پیروکاروں کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کو آپ یا تو یہ سمجھ لیں کہ یہ 3 دن کی زندگی ہے۔ ایک دن وہ جو گزر گیا، ایک وہ جس میں ابھی ہم چل رہے ہیں، ایک آنے والا جس کا کوئی پتہ نہیں۔ پھر فرمایا کہ آپ اس کو 3 لمحے سمجھے، ایک لمحہ وہ جو گزر گیا، ایک وہ جس میں ابھی ہم چل رہے ہیں، ایک وہ جو آنے والا ہے جس کا کوئی پتہ نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اس کو 3 سانس سمجھیں، ایک سانس وہ جو ہم نے لے لیا، ایک وہ جو ابھی لے رہے ہیں، ایک وہ جو لیں گے، لینے والے کا اب کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ آتا ہے یا نہیں آتا۔ کیونکہ جب اس احساس کی گرفت مضبوط ہوتی ہے پھر ہی آدمی اندر سے ٹوٹتا ہے اور سنورتا ہے اور ایک اچھا انسان بنتا ہے۔ آج اب دیکھیں نا، 2-4 بندے جمع ہو جائیں، بس یہی موضوع ہوتا ہے، یار بارشیں بہت ہو گئی، فلاں جگہ تباہی مچ گئی، فلاں جگہ زمین پھٹ گئی، فلاں جگہ جناب سیلابی ریلے آ گئے اور جانوروں کو، گاڑیوں کو، بستیوں کو بہا کر لے گئے۔ اور حقیقت ہے
اخبارات میں بعد میں آتا ہے، آپ کے ہاتھ میں موبائل پہ پہلے سے آ جاتی ہے ساری خبریں، دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ تو سب دیکھ رہے ہیں نا، سیلاب آ گیا، یہ آ گیا، لیکن کبھی ہم بیٹھ کر سوچیں کہ جو رشوت لیتا تھا اس نے توبہ کر لی کہ میں نہیں لوں گا، یا اللہ مجھے معاف کر دیں؟ جو سود کھاتا تھا اس نے توبہ کر لی؟ جو جھوٹ بولتا تھا توبہ کر لی؟ یہ قساوت قلبی کہلاتی ہے کہ دل ہمارے سخت ہو گئے۔ اور کیوں سخت ہوئے؟ کہ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہو گئے۔ صحابہ کرام کی حالت یہ تھی، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودیوں نے کچھ اپنی تورات کی عبارتیں جو اس وقت وہ چمڑے پر لکھی ہوئی ہوتی تھی، تو وہ کچھ جس طرح ہم آج کل کے اوراق بولتے ہیں، کاغذ پہ لکھے ہوتے ہیں، تو وہ چمڑے پر اس طرح لکھے ہوئے کچھ ایسے صفحات تھے، وہ ان کو دیے۔ اور وجہ یہ بنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ منورہ کے مضافات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین کا ایک ٹکڑا دیا تھا اپنے معاش کے لیے، روزگار کے لیے۔ تو وہ جب وہاں جاتے تھے تو راستے میں یہودیوں کا ایک اسکول تھا، وہاں سے ان کا گزر ہوتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان تھی اور یہودی بھی انہیں جانتے تھے، تو انہوں نے آتے جاتے ہوئے وہ چیزیں ان کو پکڑوا دی۔ آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے قریب صحابہ کرام بیٹھے تھے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کے بعد وہ جو چیزیں یہودیوں نے دی تھی وہ اٹھائی اور اس کو ایسے دیکھنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو نہیں دیکھا، وہ اس کو پڑھنے میں لگے ہوئے تھے۔ جب آپ کی نظر پڑی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے کی وجہ سے آپ کے چہرے انور کا رنگ متغیر ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پڑھ رہے ہیں اسی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے جا کر حضرت عمر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا یہ کیا کر رہے ہو، آپ کا چہرہ مبارک دیکھو۔ اور دیکھا تو وہ ساری ایک طرف رکھی اور فوراً دو زانو ہو گئے اور یہ کلمات پڑھنے شروع کر دیے کہ رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ وبالاسلام دینا۔ اس کو مسلسل پڑھتے رہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ کے رب ہونے پر خوش اور راضی ہوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہوں، اور دین اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں۔ یعنی میرا باقی کسی مذہب سے، کسی گروہ سے کوئی ایسی وابستگی نہیں ہے کہ میں اس کو کوئی اچھا سمجھتا ہوں۔ تو ویسے معلومات کے لیے پڑھ رہا تھا مذہب، لیکن یہ کلمات انہوں نے پڑھنے شروع کیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو غصہ مبارک تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک بات ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم پڑھ رہے اب قرآن پاک کے اترنے کے بعد یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اب اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے جو کچھ رہنمائی دینی تھی قرآن پاک کے اندر اتار دی ہے، حتیٰ کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں آ جائیں ان کو بھی میری پیروی کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے دور کیا۔ آج اس بات کی ضرورت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ
بارشیں جب اعتدال سے کوئی بھی چیز بڑھتی ہے یہ اللہ کی ناراضگی کے آثار ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کی ناراضگی کو کیسے دور کیا جاتا ہے؟ اللہ کے سامنے بیٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا کر کے اپنے گناہوں پہ معافی مانگے۔ یہی واقعہ ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ انہوں نے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی تھی۔ فرماتے ہیں حبشہ سے جب یہ واپس آئے تو یہ آئے تھے جب خیبر کے فتح کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے آ کر سلام کیا۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب صحابہ کرام ہجرت پہ جا رہے تھے اس وقت نماز کے اندر کوئی سلام کرتا تو نماز پڑھنے والا اس کے سلام کا جواب دیتا تھا۔ انہوں نے اسی معمول کے مطابق آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، تو ان کو ڈر ہو گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے بارے میں کوئی قرآن کی آیت اتر گئی ہو اور مجھے قرآن نے منافق بتا دیا ہو، اس لیے حضور میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے۔ تو انہوں نے زور زور سے پڑھنا شروع کیا، اللہم پڑھنا شروع کیا، اعوذ باللہ من سخط نعمت اللہ، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں آپ کے نبی کے ناراض ہونے سے۔ تو جب آپ سلام سے فارغ ہوئے آپ نے کہا یہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا اللہ کے رسول میں تو ڈر گیا کہیں آپ ناراض نہ ہو گئے، میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں، نماز کے اندر اب سلام کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ کیا تھے؟ دل نرم تھے، دنیا کی زندگی کی اہمیت نہیں تھی، آخرت بہت زیادہ اہم تھی، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو اپنی زندگی کا ایک مقصد سمجھتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کو اپنے لیے دنیا کے اندر بھی تباہی اور آخرت کے اندر بھی بربادی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ آج ہماری زندگی سے یہ چیز نکلتی جا رہی ہے، اور تو پھر ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ اپنے متعلقین کو جب تک آپ ایک صحیح سچی بات نہیں بتائیں گے وہ راہ راست پر کیسے آئیں گے؟ مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ تشریف لے گئے وعظ کے لیے۔ جب وعظ ختم ہوا، نماز کا ٹائم ہو گیا، صفیں کھڑی ہوئی، جگہ تنگ تھی، وہاں حضرت کا ایک معتقد تھا، اس کے چٹائی کی دکان تھی، چٹائیاں بیچتا تھا نئی نئی۔ اس نے نمازیوں کے لیے اپنی دکان کی ساری چٹائیاں بچھوا دی۔ حضرت کی نظر پڑ گئی اس پہ۔ خیر نماز کے بعد حضرت نے اس کو بلایا، فرمایا اب اس کو نہیں بول کے مت بیچنا، دھوکہ ہو جائے گا۔ ایک دفعہ استعمال ہو گئی، لوگوں نے اس کے اوپر نماز پڑھ لی ہے، اب جب گاہک آئے گا بتانا کہ ایک مرتبہ استعمال ہوئی ہے، اب اس کو لپیٹ کر لوگوں کی آنکھوں میں مٹی ڈال کر نہیں بول کر مت بیچنا اس کو۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے متعلقین کو تعلیم دی، دنیا کا نقصان ہو لیکن آخرت کا نقصان نہ ہو۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر لوگ مسلمان بھی ہوئے، راہ راست پر بھی آئے، ہدایت بھی پھیلی۔ اور ایک آج ہمارا عمل ہے کہ ہم خود ہی دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔